نیا سال قریب آ رہا تھا۔ سہام کچھ خاص سامان خریدنے کے لیے جزیرے سے باہر گیا۔ ٹام اور جیری ساحل پر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سہام کو کشتی بھر سامان کے ساتھ لوٹتے دیکھا تو خوشی سے چل پڑے اور سارا سامان گھر لے آئے۔ دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ وہ حیرت انگیز طور پر کچھ پھل اور سنیکس بھی لے آیا تھا۔ اس نے لنگوٹ اور بچوں کا دودھ بھی خریدا تھا۔ بہرحالہ حیران ہو گئی، یہ سب کیوں خریدا؟ تاکہ تمہیں رات کے بیچ میں اس کی لنگوٹ نہ بدلنے پڑے۔ سہام نے ایک بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ بیگ میں جھانکتے ہی بہرحالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس میں زیر جامے سکن کیئر کا ایک سیٹ اور ہینڈ لوشن تھا۔ سہام کم بولتا تھا مگر ہر درجہ خیال رکھنے والا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اسے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ عموماً کون سی دوائیں لیتی ہے۔ کیا یہی والی ہیں؟ ہاں، شکریہ۔ سہام نے ذرا جھجکتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، میں تو بس پیشگی سود ادا کر رہا ہوں۔ سہام کو سوار کنان ممدانی کے لیے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا بھی لے آیا تھا۔ خوشی سے نہال بچے بار بار نعرہ لگانے لگے، نیا سال آ گیا، نیا سال آ گیا۔ بہرحالہ مہرباش نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نئے سال کی گنتی ایک خاص جزیرے پر کرے گی۔ اسے یہ بھی توقع نہیں تھی کہ وہ یہ لمحہ اجنبی لوگوں کے ساتھ گزارے گی، اور وہ بھی کنان کو گود میں لیے ہوئے۔ تقریب عشائیہ کے بعد غروب آفتاب کے وقت بچے آتش بازی کے لیے جمع ہو گئے۔ انہوں نے ایک دو پھلجھڑیاں کنان کے ننھے ہاتھوں میں بھی تھما دی۔ آج مہرالہ نے کنان کی بے شمار تصویریں بنائیں۔ اس کا فون کافی دیر پہلے ہی بیٹری ختم کر چکا تھا۔ خوش قسمتی سے سہام اس کے لیے چارجر لے آیا تھا۔ سولر پینلز کے ساتھ چارجرز جوڑ کر وہ فون چارج کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے تصویر کھینچی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے وہ سب اذیتیں بھول گئی جو اس نے زہران ممدانی کے ہاتھوں قید کے دوران سہی تھی۔ اس وقت وہ بس ایک آزاد، بے فکر اور خود مختار ہونا چاہتی تھی۔ مس مہرالہ، آئیے ہمارے ساتھ آتش بازی چلائیں۔ ضرور۔ سیٹیاں بجاتی آتش بازیاں آسمان میں بلند ہوئیں اور روشنی کے پھول بن کر پھٹ گئی۔ ان چمکتی روشنیوں کے نیچے بچوں کے خوش چہرے جگمگا رہے تھے، مگر ممدانی ریزیڈنس کے اسٹڈی روم کا منظر بالکل مختلف تھا۔ زہران نے غصے میں آئس ٹرے فرش پر دے ماری جو زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اسے کوئی بھی معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نہ اغوا کاروں کی شناخت معلوم ہو سکی، نہ ہی ان کا راستہ ٹریس کیا جا سکا۔ اسے لگا کہ وہ جلد تاوان مانگیں گے، مگر 5 دن گزر چکے تھے، پورے 5 دن، اور اغوا کاروں کی طرف سے ایک خبر نہیں آئی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا بڑا خطرہ مول لے کر بچے کو اغوا کرنے کے بعد بھی وہ اس سے کچھ کیوں نہیں مانگ رہے تھے۔ لاپتہ صرف بچہ نہیں تھا، بہرحالہ بھی، جو کنان کے پیچھے گئی تھی، غائب ہو چکی تھی۔ زہران کی آنکھیں سرخ تھیں۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے بس چند گھنٹے ہی اونگ لی تھی۔ بغیر کسی سراغ کے لوگوں کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا۔ اگر وہ اس کے دشمن تھے اور کنان کو مار چکے ہوتے، کم از کم اسے اس کی موت کی خبر تو ملنی چاہیے تھی۔ اور اگر وہ اغوا کار تھے تو اتنے دنوں بعد بھی تاوان کیوں نہیں مانگا؟ یہ نئے سال کی شام تھی، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اس کے برعکس زہران اکیلا بالکنی میں آ گیا، جہاں برف کی تہ آہستہ آہستہ اس کے وجود کو ڈھانپ رہی تھی۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے مسٹر ممدانی۔ بلال انعام نے اسی کندھوں پر کوٹ رکھ دیا۔ سڑک کی روشنیوں کے نیچے ناچتے برف کے گالوں کو دیکھتے ہوئے زہران کے دبلے چہرے پر تنہا ایک کی جھلک ابھری۔ بھاری آواز میں اس نے کہا، بلال، اگر وہ مر چکے ہوں تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اس لمحے تسلی کے کوئی بھی الفاظ خنجر بن کر اس کے زخموں میں اتر سکتے تھے۔ بلال بس یہی دہرا سکا، مسز ممدانی اور ماسٹر کنان ٹھیک ہوں گے۔ زہران نے سگریٹ سلگایا۔ دھواں، ہوا اور برف میں گھلتے ہوئے اس کی بھاری آواز ابھری۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر جب میں نے اسے اسپیڈ بوٹ پر چھلانگ لگاتے دیکھا
تب مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ جائے۔ بلال کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زہران نے خود ہی کہا، اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں کیا خوش ہوں گا۔ مجھے کبھی یہ بتانے کا موقع نہیں ملا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے، میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے، زندہ رہے۔ اس لمحے زہران تقریباً ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس نے بلال کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا، میں اسے اس کے بچے کے بارے میں سچ نہیں بتا سکا۔ بلال، کیا تمہیں لگتا ہے اسے سب سمجھ آ گیا ہوگا، یا اسی لیے اس نے سب کچھ داؤ پر لگا کر کنان کو بچانے کی کوشش کی؟ مسٹر ممدانی، آپ حد سے زیادہ تھک چکے ہیں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ بلال بے بسی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مسز ممدانی اور ماسٹر کنان کے لیے فکر مند ہیں، مگر اگر آپ خود ہی ٹوٹ گئے تو اغوا کاروں کے سامنے آنے پر انہیں بچائے گا کون؟ ابتدا میں زہران ممدانی کو بھی یہی لگتا تھا کہ یہ شاید کچھ ہے، خوف اغوا کاروں کا کام ہے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا یہ اندازہ کمزور پڑتا گیا۔ اسے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ اس کی دشمنوں کی کارستانی نہ ہو۔ وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہ کسی دن اس کے دروازے پر ایک ڈبہ آ جائے جس میں لاشیں ہوں یا لاشوں کے ٹکڑے۔ موجودہ صورتحال بالکل ایسی تھی جیسے پانی میں پتھر پھینک دیا جائے، نہ کوئی رد عمل، نہ یہ معلوم ہو کہ پانی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ صبر اور ذہانت جن پر زہران کو ہمیشہ فخر رہا تھا آہستہ آہستہ بکھرنے لگے۔ وہ سونے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے ہی آنکھ لگتی وہی خونی مناظر اس کے خوابوں میں آ جاتے، مگر اس بار ان میں مہرالہ، مہرپاش اور کنان ممدانی بھی شامل ہوتے۔ 7ویں دن زہران آخر کار ٹوٹ گیا۔ کئی دنوں سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا، نہ پیا تھا اور نہ ہی سویا تھا۔ وہ بار بار CCTV فوٹیج دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ جن آدمیوں کو اس نے بھیجا تھا وہ بھی کوئی کارآمد خبر واپس نہ لا سکے۔ نئے سال کے دوسرے دن بلال انعام نے زہران کو باتھ روم میں بے ہوش پڑا پایا۔ اسے گھبرا کر فوراً فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ کسی نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ اسی لمحے مہرالہ اور کنان خاموشی سے ایلڈن وائن واپس آ جائیں گے۔ کنان یہی سمجھ رہا تھا کہ مہرالہ اسے کسی نئی جگہ گھمانے لے آئی ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس سفر کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے اس سے جدا ہو جائے گا۔ پچھلے 2 دنوں سے ایلڈن وائن میں شدید برف باری ہو رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں برف کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ مہرالہ نے بینچ پر برف سے خرگوش بنایا اور کنان کو وہ بہت پسند آیا۔ یہ بچہ حد سے زیادہ پیارا تھا۔ مہرالہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ اس نے حسرت بھری نظر سے کنان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کنان، اب مجھے تم سے الوداع کہنا ہے۔ اپنی امی کے پاس واپس جاؤ اور دعا ہے کہ تم اچھے انسان بن کر بڑے ہو۔ کنان کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ مہرالہ نے فوراً ہائیڈروجن غبارے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی اور اس کا دھیان فوراً غبارے کی طرف چلا گیا۔ اسی لمحے وہ پل بھر میں بچے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کنان کو احساس ہو گیا کہ وہ جا رہی ہے۔ اس نے غبارہ پھینک دیا اور چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا، ماما ماما! 2 قدم بھی نہ اٹھا پایا تھا کہ وہ برف میں پھسل کر گر گیا، مگر اس کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ سرد برفانی زمین کی پرواہ کیے بغیر پوری طاقت سے مہرالہ کی طرف دوڑتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی کہ اس کی ماما اچانک اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ممی! وہ بس یہ دیکھ سکا کہ مہرالہ نے اپنی رفتار تیز کی اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میڈم برچس نے بچے کی چیخیں سن لی۔ وہ حیران ہوئی کہ برف میں کوئی بچہ کیوں رو رہا ہے۔ آواز کی سمت دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ماسٹر کنان! اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ زہران نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا مگر بچہ نہیں ملا اور وہ اسے سبزی لینے جاتے ہوئے مل گیا تھا۔ یا اللہ، ماسٹر کنان! اگر آپ ذرا بھی دیر سے آتے تو آپ کے ابو فکر میں جان دے بیٹھتے۔ میڈم برجس نے کنان کو گود میں اٹھایا اور فوراً بلال انعام کو اطلاع دی کہ بچہ مل گیا ہے۔ یہ سب دیکھ لینے کے بعد ہی مہرالہ وہاں سے چلی گئی۔ زہران کو تیز بخار تھا اور وہ بار بار مہرالہ کا نام لے رہا تھا، مہر مہر۔ میڈم برجس خوشی خوشی بچے کو اندر لے آئیں۔
کنان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ اچھے بچے مت رو، جا کر اپنے ابو کو دیکھو۔ اسے بچے کے آنسو پہنچے مگر اس کا دل بھر آیا تھا۔ جیسے ہی کچھ محسوس ہوا، زہران نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ جب اس نے کنان کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ ڈیڈی! کنان اب صاف آواز میں اسے پکار سکتا تھا۔ زہران نے فوراً بچے کو سینے سے لگا لیا۔ کھوئے ہوئے بچے کے واپس ملنے کی خوشی اس کے دل میں بھر گئی۔ اس نے فوراً میڈم برجس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہوا؟ ران پر ہاتھ مارتے ہوئے میڈم برجس بولنے لگی، مسٹر ممدانی، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک انڈا اٹھایا اور آپ جانتے ہیں اس میں کیا تھا؟ ماسٹر کنان! تبھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد مل جائیں گے آخر کار۔ زہران نے بھویں سکیڑ لی۔ یہ بہت پیچھے کی باتیں ہیں، اصل بات پر آئیں۔ میڈم برجس نے جلدی جلدی زہران کو بتایا کہ انہیں کنان کیسے ملا۔ زہران کی پیشانی اور گہری شکلوں میں ڈھل گئی۔ کیا تم نے اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھا؟ نہیں، جب مجھے ماسٹر کنان ملا تو وہ رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہائیڈروجن غبارہ تھا اور ہاں، وہ مسلسل ماما پکار رہا تھا۔ ماما؟ زہران سوچ میں پڑ گیا۔ کنان نے کبھی تو ران کاسی کو ماما کہنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی تھی، اس لیے جسے وہ پکار رہا تھا وہ وہی ہو سکتی تھی، مہرالہ۔ بلال انعام، جو پہلے ہی لوگوں کو جائے وقوع کی تفتیش کے لیے بھیج چکا تھا، فوراً رپورٹ دینے آیا۔ مسٹر ممدانی، میں نے CCTV فوٹیج چیک کر لیا ہے۔ ماسٹر کنان کو واپس چھوڑنے والی مس مہرالہ مہرپاشی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر کنان کو اسی راستے پر چھوڑا جہاں سے میڈم برجس سبزی لے کر واپس آتی ہیں، تاکہ اسے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور تھا؟ زہران نے پوچھا۔ نہیں، تحقیقات جاری رکھو۔ اب زہران اور زیادہ الجھن میں تھا۔ کیا واقعی وہی بات درست تھی جو توران کہہ رہی تھی کہ مہرالہ نے کنان کو اغوا کروانے کے لیے لوگوں کو ہائر کیا تھا؟ اگر وہ اسے دھمکی دینا چاہتی تو بغیر کسی مطالبے کے بچے کو واپس کیوں چھوڑ دیتی؟ زہران نے فوراً اس خیال کو رد کر دیا۔ کنان اب بھی وہی زمردی لاکٹ پہنے ہوئے تھا جو مہرالہ نے اسے دیا تھا۔ وہ اس رات کنان کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اسے اغوا کروانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ وہ نہیں تھی۔ پھر کنان کے اغوا کاروں نے نہ اسے نقصان پہنچایا نہ بچے کو۔ جتنا وہ سوچتا اتنا ہی سب بھی معنی لگتا۔ آخر اس نے مہرالہ کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، مگر فون بند تھا۔ بیماری کے باوجود زہران سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا معنی رکھتا تھا؟ اس نے مہرالہ کی لوکیشن ٹریک کروائی، مگر معلوم ہوا کہ وہ اپارٹمنٹ واپس ہی نہیں گئی۔ اس نے اورلی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ ضرور سامنے آیا کہ اس نے بڑی رقم نکلوائی تھی۔ کیا کسی نے اسے دھمکایا تھا یا اس نے چپکے سے کوئی ڈیل کر لی تھی؟ لیکن وہ رقم صرف $7 لاکھ کے قریب تھی۔ کوئی اغوا کار دنیا کے امیر ترین شخص کے بیٹے کے بدلے اتنی معمولی رقم کیوں مانگے گا؟ زہران کو یقین ہو گیا کہ یہ تاوان نہیں تھا بلکہ فرار تھا۔ آن لائن ادائیگی سے اس کی لوکیشن سامنے آ جاتی، لیکن نقد رقم سے کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ کچھ منصوبہ بنا رہی تھی۔ وہ لعنتی عورت پھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زہران کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ مجھے اسے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دینا چاہیے تھا۔ اس نے حکم دیا، تمام راستے سیل کر دو، اسے نکلنے نہ دو۔ اس نے کنان کو میڈم برجس کی باہوں میں تھما دیا۔ اس کا خیال رکھنا۔ مسٹر ممدانی، آپ بیمار ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوٹ اٹھاتے ہوئے زہران دروازے کی طرف لپکا۔ کھانستے ہوئے بولا، میں اس احمق عورت کو واپس لانے جا رہا ہوں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بار بار مٹھی منہ پر رکھ کر کھانستا اور باہر گزرتے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے بینک کی فوٹیج دیکھی تھی جہاں مہرالہ نے رقم نکلوائی تھی۔ وہ بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے تو شاپنگ مال میں ہی وقت گزارا تھا۔ کوئی اغوا کار اپنے شکار کو اتنی آزادی نہیں دیتا۔ اور جیسے کنان، ویسے ہی مہرالہ بھی کچھ تر و تازہ لگ رہی تھی۔ اس کی ذہنی حالت مستحکم تھی۔ وہ پہلے جیسی بیمار اور کمزور نہیں دکھ رہی تھی۔ زہران کو یقین ہونے لگا کہ وہ دونوں اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ بلال انعام نے کہا، مسٹر ممدانی، ہم نے چیک کروایا ہے، مسز ممدانی نے کسی بھی ٹرانسپورٹ کا ٹکٹ نہیں خریدا۔
کیا آپ کچھ زیادہ ہی گھبرا رہے ہیں؟ شاید وہ صرف خریداری کرنا چاہتی ہو۔ زہرا نے پلٹ کر پوچھا۔ کوئی شخص شاپنگ کے لیے سینکڑوں ہزار ڈالر نکلواتا ہے۔ اس نے سگریٹ لگایا اور بازو کھڑکی پر رکھ دیا۔ سفید دھواں اس کے سنجیدہ چہرے کو ڈھانپ گیا۔ اسے کنان کو اسی راستے پر چھوڑا جہاں سے میڈم برجس گزرتی ہیں، اور اب وہ نقد رقم سے خریداری کر رہی ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ مجھ سے چھپ رہی ہے۔ بلال نے اطلاع دی، ہم نے مال میں کچھ لوگ بھیج دیے ہیں، ہم اسے جلد ڈھونڈ لیں گے۔ تب آپ خود اس سے سوال کر لیجیے گا مسٹر ممدانی۔ سگریٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جلتا سرا اس کی انگلیوں کے بہت قریب تھا۔ زہران کی آنکھیں تاریک ہو گئی۔ مہرالہ کے دوبارہ بھاگنے کا خیال اس کے دل میں آگ بھر گیا۔ تم بھاگ سکتی ہو لیکن چھپ نہیں سکتی مہر۔ ادھر مہرالہ زیر زمین راہداری کے ذریعے نکل رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مال کے تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ اسے اندازہ تھا کہ زہران کو اسے جانے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زہران کو یقیناً یہی لگا ہوگا کہ وہ مال میں خریداری کر رہی ہے، اسی لیے اس نے فوراً اپنے آدمی بھیج کر پورا مال بند کروا دیا تاکہ اسے وہی روک لے۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مہرالہ کپڑے بدل چکی تھی اور سیفٹی کوریڈور کے راستے نکل چکی تھی۔ وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس نے سہام سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ بندرگاہ کے قریب والے بازار میں جا کر اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی۔ زہران نے بہت دیر تک تلاش کی مگر مہرالہ کو کوئی سراغ نہ ملا۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے تمام کیمروں کی فوٹیج چیک کی جو پہلے رہ گئے تھے۔ آخر کار ایک چوراہے پر اسے مہرالہ نظر آ گئی۔ اگرچہ ویڈیو پیچھے سے تھی مگر زہران اسے فوراً پہچان گیا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی اس کے بالکل قریب چل رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اسکرین پر اتنا زور سے مکہ مارا کہ اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ اسکرین کی ٹوٹنے کی آواز سے سب چونک گئے۔ زہران کے لہو لہان ہاتھ کو دیکھ کر بلال انعام بولا، مسٹر ممدانی آپ کا ہاتھ، بندرگاہ کی طرف چلو۔ زہران نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ ساری کڑیاں جوڑ کر زہرا نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ پچھلے چند دنوں سے کسی جزیرے پر چھپے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مہرالہ نے اس آدمی کے ساتھ کیا سودا کیا تھا، مگر یہ صاف تھا کہ اس آدمی نے نہ اسے نقصان پہنچایا تھا اور نہ بچے کو۔ جزائر میں وسائل کم ہوتے ہیں، اس لیے جو چند لاکھ اس نے نکلوائے تھے وہ مزید سامان خریدنے کے لیے تھے۔ اس کا ذریعہ سفر ہوائی جہاز یا ٹرین نہیں بلکہ سمندری کشتی تھی، جو اپنے نشان مٹانا آسان تھا۔ زہران کی قاتلانہ نگاہیں دیکھ کر بلال انعام نے وضاحت دی، مسٹر ممدانی یہ سچ ہے کہ مس مہرالہ نے ماسٹر کنان کو بچایا۔ ممکن ہے کہ اس کی کچھ مجبوریاں ہوں جن کے بارے میں وہ بول نہیں سکی۔ اگر اسے ذرا سی بھی دھمکی دی جاتی تو وہ مدد کو کوئی اشارہ ضرور دیتی۔ زہران نے یہ امکان پہلے بھی سوچا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ پورا وقت اذان دادا گھومتی رہی۔ مدد مانگنا اس کے لیے بہت آسان تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب صاف تھا، یہ سب اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اسے چھوڑنا چاہتی تھی اور اب اسے نیا آدمی بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ زہران پہلے ہی بخار میں تپ رہا تھا، آنکھیں سرخی سے بھر چکی تھی، جلتا ہوا جسم بھی اس کے گرد پھیلی سردی کو چھپا نہ سکا۔ بلال بولا، اس سب کو ایک طرف رکھیں مسٹر ممدانی، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کا درجہ حرارت تقریباً 102 ڈگری ہے۔ زہران کی آنکھوں میں غصہ دہک رہا تھا مگر آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ پیڈل فل کر دو۔ ادھر مہرالہ نے خریدا ہوا سامان اسپیڈ بوٹ پر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زہران ابھی تک مال میں تلاش کر رہا ہوگا مگر کسی وجہ سے اس کا دل بے چین تھا۔ اس کا پیلا چہرہ دیکھ کر سہام نے پوچھا، کیا ہوا؟ معدے کا مسئلہ پھر سے تو نہیں؟ نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے۔ دیر نہ کریں، چلیں۔ جب وہ آخری پینٹنگ سیٹ اسپیڈ بورڈ پر رکھ رہی تھی تو اسے ٹائروں کے چیخ کر رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا ایک بینچلی بندرگاہ پر آ کر رکی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہی مہرالہ کو چکر سا آیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، چلیں، فوراً چلیں، وہ آ گیا ہے۔ سہام نے اسپیڈ بوٹ سٹارٹ کر دی تھی۔ اسی لمحے زہران کی آواز گونجی، مہرالہ ادھر آؤ۔ سمندر کے اس پار کھڑے زہران کو دیکھتے ہوئے مہرالہ نے کہا، زہران مجھے جانے دو، میں کنان کو تمہارے پاس چھوڑ چکی ہوں۔
تم مہرالہ اب زہران کے چہرے کے تاثرات صاف نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ بات ختم کرتے ہی زہران نے بلال نام کی طرف دیکھا۔ کیا اسپیڈ بوٹ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ مہرالہ کو یوں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اچانک وہیں گر پڑا۔ یہ سب توقع کے عین مطابق تھا۔ آخر کئی دنوں سے نہ اس نے ڈھنگ سے کچھ کھایا تھا نہ سویا تھا، اور بخار بھی تیز تھا۔ بلال انعام نے اسپیڈ بوٹ کو دور جاتے دیکھا اور بے بسی سے آہ بھری۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، چلے جاؤ مسز ممدانی، بھاگ جاؤ۔ زہران کے کہے الفاظ ابھی تک مہرالہ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسپیڈ بوٹ کافی دور نکل چکی تھی، مگر اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرارت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، خود کو سمیٹ کر گول سا کر لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی روح ہی نچوڑ لی گئی ہو۔ سہام اس کے سامنے جھکا اور ایک چائے کا کپ تھما دیا۔ اسی لمحے اسے کچھ گرمی محسوس ہوئی۔ اگر تم ڈری ہوئی ہو تو میں تمہیں واپس ہی بھیج سکتا ہوں۔ مہرالہ نے گھونٹ لیا۔ چائے کی مٹھاس نے اس کے دل کے اندھیرے کو کچھ حد تک کام کر دیا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ مہرالہ نے کپ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ کسی چھوڑے ہوئے پلے کی طرح بے بس لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بند کر دے گا اور اس کمرے سے نکلنے نہیں دے گا۔ سہام نے بھویں سکیڑ لی۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جب اس کے پاس پہلے ہی نئی عورت ہے تو پھر وہ تم پر اتنا قابو کیوں چاہتا ہے؟ مہرالہ کی آواز بوجھل ہو گئی۔ یہ قبضہ نہیں، نفرت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے والد نے اس کی بہن کو مارا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے والد کی یہ حالت اسی کی وجہ سے ہوئی۔ وہ کتنا گہرا تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ مجھے کبھی اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر میں اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکی، الٹا خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ میں کتنی ناکام ہوں۔ وہ ہمیشہ زہران کو دکھ دینا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ کنان کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دے گی۔ چند ہی دنوں میں کنان اتنا صحت مند ہو گیا تھا کہ اس کا وزن 2 پاؤنڈ بڑھ گیا۔ میں ایک ناکام انسان ہوں جو کچھ بھی درست نہیں کر سکتی۔ مجھے اسی کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ کم از کم اس حال سے تو بہتر ہوتا میں اسے چھوڑ بھی دوں، پھر بھی اس کے ڈراؤنے خواب مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ سہام نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے سر پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ تم ایک نیک دل عورت ہو، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ غلط تو یہ دنیا ہے جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ سہام عام طور پر سرد مزاج تھا، مگر اس لمحے اس کی آواز غیر معمولی حد تک گرم تھی۔ فکر نہ کرو، ہمارا جزیرہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ اس سمندری علاقے میں سینکڑوں جزیرے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ڈھونڈ بھی لے تو ہم سے متحد ہیں۔ اگر ہم تمہیں اچھی طرح چھپا لیں تو وہ تمہیں نہیں پا سکے گا۔ وقت کے ساتھ وہ سب بھول جائے گا۔ مہرالہ کو یقین نہ آیا۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی، زہران کی غصے سے بھری آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی۔ وہ ایک بار پھر آدھی رات کو جاگ اٹھی۔ زہران سے جدا ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر ہر رات اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ وہ خواب میں خود کو بھاگتے ہوئے دیکھتی، مگر زہران کے پنجرے سے نکل نہ پاتی۔ وہ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتا، پھر ایک زہریلے سانپ میں بدل جاتا جو اس کی گردن پڑ جاتا۔ مہرالہ نے اندھیرے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ چٹانوں سے ٹکراتی لہروں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ واپس پرسکون جزیرے پر آ چکی تھی، پھر بھی وہ زہران کے خوف کو دل سے نکال نہ پا رہی تھی۔ اولی چھٹیوں پر گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے زہران کے پاس اب اسے دھمکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود مہرالہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جزیرے پر رکنا 2 وجوہات کی بنا پر چاہتی تھی۔ پہلی، زہران کی چاہت کو مکمل طور پر کاٹ دینا۔ دوسری، اصل سازشی کے منصوبے پر بات کرنا۔ ایلڈن وائن میں وہ شخص اس کی ہر حرکت دیکھ سکتا تھا، مگر اب زہران کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ اس جزیرے پر چھپی ہوئی ہے۔ وہ انتظار کرے گی جب تک کوئی شخص غافل نہ ہو جائے، پھر وہ چپکے سے ایلڈن وائن واپس جائے گی، سچ کا پتہ لگائے گی
اور اسے ایک ایسا سرپرائز دے گی جس کی اسے ہرگز توقع نہ ہوگی۔ جزیرے پر رہتے ہوئے مہرالہ کو واقعی بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فی الحال کسی بھی صورت وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آسمان کو اندھیرے سے روشنی میں بدلتے دیکھا۔ سورج نکلتے ہی وہ جزیرے میں ٹہلنے لگ گئی۔ سب لوگ اس کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ لوگ خوش دلی سے اسے ناشتے پر اپنے گھروں میں بلاتے اور سامان پہنچانے پر اس کا شکریہ ادا کرتے۔ جیری مہرالہ سے ہی پہلے نکل چکا تھا۔ وہ ساحل کے کنارے بیٹھا ان آرٹ کے سامان سے تصویریں بنا رہا تھا جو مہرالہ اس کے لیے لائی تھی۔ اس کے نوجوان اور خوبصورت چہرے پر جوش صاف جھلک رہا تھا۔ مس مہرالہ، یہ کیسا ہے؟ اس نے کبھی باقاعدہ ڈرائنگ نہیں سیکھی تھی، مگر اس کی صلاحیت حیران کن تھی۔ اس کی پرانی سیاہ و سفید تصویریں ہی کمال تھیں، اور اب جب اس میں رنگ شامل ہو گئے تھے تو وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہرالہ نے سر ہلایا۔ اس کے دل کو واقعی سکون ملا۔ تم بہت اچھا بناتے ہو۔ اگر اس ہنر کے ساتھ علم بھی شامل ہو جائے تو چیری مستقبل میں بہت آگے جا سکتا تھا۔ آپ نے مجھے بہت اچھا سکھایا مس مہرالہ۔ کیا آپ جزیرے پر ہی رہیں گی؟ جیری نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں، مہرالہ نے ذرا جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں کب تک رہ سکے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پہلے زہران آئے گا یا موت۔ مس مہرالہ، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پچھلے چند دنوں سے آپ اداس بھی ہیں۔ کیا آپ کنان کی فکر کر رہی ہیں؟ وہ جب چاہے کھاتا ہے، جب چاہے سوتا ہے۔ ہر وقت لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگلے چند دن پرسکون گزرے۔ جزیرے پر کوئی مشکوک شخص نہیں آیا۔ مہرالہ کا تناؤ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ یہ سمندری علاقہ بہت وسیع تھا اور وہ ایک غیر درد شدہ جزیرے پر تھے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ کسی کو اس جزیرے کے وجود کا علم نہیں تھا۔ حتیٰ کہ اگر زہران ڈرون استعمال بھی کرتا تو سمندر پر تیز ہوا اور برفانی موسم کی وجہ سے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتے تھے۔ کم از کم فی الحال زہران کے لیے اسے ڈھونڈنا ممکن نہیں تھا۔ مہرالہ کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سب کچھ سوچ رکھا تھا۔ جب تک وہ زہران کی صبر کو ختم ہونے تک انتظار کرے گی، اصل سازشی بھی صبر کھو بیٹھے گا۔ اسے یہاں اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ وہ روز بچوں کو پڑھنا سکھاتی اور چیری کو ڈرائنگ۔ کبھی کبھی وہ دھوپ میں مارتھا کے ساتھ جوتے بنانا بھی سیکھتی۔ سہام اکثر گاؤں والوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے جاتا۔ کبھی کبھی وہ کئی دن بعد واپس آتے اور ہر بار ان کی کشتی مچھلیوں سے بھری ہوتی۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں سب لوگ فصل کی خوشی مناتے، مگر مہرالہ نے سہام کے ہاتھ میں کچھ عجیب دیکھا۔ کیا آپ کو چوٹ لگی ہے؟ سہام نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا۔ مدھم آواز میں بولا، کچھ نہیں۔ مہرالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک گہرا زخم تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ مہرالہ نے گھور کر دیکھا تو وہ شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ بس معمولی سا کٹ ہے، بڑی مچھلی کھینچتے وقت لگ گیا تھا، یہ معمولی نہیں ہے۔ اتنا بڑا زخم کیسے معمولی ہو سکتا ہے؟ خوش قسمتی سے مہرالہ نے پچھلی بار سامان لیتے وقت فرسٹ ایڈ کٹ بھی خرید لی تھی۔ میرے ساتھ آئیں۔ غروب آفتاب کے وقت دونوں دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ مہرالہ نے صبر سے اس کے زخم پر پٹی باندھی۔ سنہری روشنی سہام کے ماسک پر پڑ رہی تھی اور اسے عجیب سی گرمی دے رہی تھی۔ آئندہ خیال رکھا کریں۔ مہرالہ نے فرسٹ ایڈ کٹ سمیٹی۔ اس نے دیکھا کہ سہام ابھی پٹی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ پٹی ڈھیلی ہے؟ نہیں، سہام نے سر اٹھایا۔ ڈوبتے سورج کی روشنی اس کی سیاہ آنکھوں میں نرم سی چمک لے آئی۔ اس کی آواز بھی غیر معمولی حد تک نرم ہو گئی۔ آپ پہلی انسان ہیں جنہوں نے میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے۔ مہرالہ نے خاموشی سے نظریں چرا لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سہام کہاں سے آیا تھا۔ جزیرے کے لوگ بھی اس کے ماضی سے ناواقف تھے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ سہام نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ شکریہ کے طور پر آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ سہام کا سوار نے تیزی سے مہرالہ کو جنگل کی طرف لے گیا۔ وہاں جنگل کے اندر ایک ٹری ہاؤس تھا جو چیری نے 2 دن پہلے ہی اسے دکھایا تھا۔ سہام نے زمین پر پڑے سوکھے پتے ہٹائے۔
پھر اسے زیر زمین خفیہ ٹھکانے میں لے گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا تو سہام نے تیل کا چراغ جلایا۔ اس کی گرم روشنی نے پورے اڈے کو منور کر دیا۔ جہاں مہرالہ نے وہاں محفوظ کیا گیا سامان دیکھا تو وہ چونک گئی۔ کیا یہ سب آپ کا ہے؟ اس نے دیوار پر لٹکے آتشی اسلحے اور ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سہام نے زیادہ وضاحت کیے بغیر مدھم آواز میں جواب دیا۔ اس نے ایک چھوٹی ہینڈ گن اٹھائی اور مہرالہ کے ہاتھ میں رکھی۔ سچ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے۔ مستقبل میں جو بھی ہو، تمہیں اپنی حفاظت کے لیے ایک ہتھیار کی ضرورت ہوگی۔ بھاری بندوق کو چھوتے ہی مہرالہ کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ وہ ہلے خشک ہونے کے ساتھ بولی، آپ یہ مجھے دے رہے ہیں؟ ماسک کے پیچھے سہام کی سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی چمک اٹھی۔ سرد آواز میں بولا، اگر تم کبھی بچ نہ سکو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا آخری راستہ ہو۔ اس نے بندوق اپنی ہی چھاتی کی طرف سیدھی کی۔ یہ جگہ یاد رکھنا اور ٹریگر دبا دینا، بس ایک ہی فائر کافی ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر رات ڈراؤنے خوابوں سے جاگتی ہے۔ وہ خاموش ضرور تھا مگر بے پرواہ نہیں تھا۔ اگر تم خوابوں سے نجات چاہتی ہو تو بس اس کی جڑ ختم کر دو۔ مہرالہ نے ڈری حالت میں سر ہلا دیا۔ آؤ میں تمہیں استعمال کرنا سکھاتا ہوں۔ اگرچہ سہام زخمی تھا مگر اس کی حرکت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ سمجھاتے ہوئے اس نے بندوق کے پرزے کھول دیے۔ استعمال سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ تم خود کو نقصان نہ پہنچا لو۔ سمجھ گئی؟ مہرالہ نے اس کی مہربانی سے انکار نہیں کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کون سی آزمائش اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جسمانی طور پر کمزور تھی، اس لیے خود کو بچانے کا کوئی ذریعہ ہونا ضروری تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بندوق کو کھولنا اور دوبارہ جوڑنا سیکھ گئی۔ سہام کی آنکھوں میں حیرت جھلک گئی۔ بہت خوب، اب استعمال کی مشق کرتے ہیں۔ وہ اسے شوٹنگ رینج میں لے گیا۔ وہ سامنے نشانہ دیکھ رہی ہو، اسی پر نشانہ لگا کر فائر کرو۔ یہ مہرالہ کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس نے بندوق تھامی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوف زدہ ہے یا پرجوش، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک گرم سینہ اس کی پشت سے لگا ہوا ہے۔ سہام اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے بازو اس کے گرد ایسے تھے جیسے اسے تھامے ہوئے ہوں۔ اس نے اپنی ہتھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ ڈرو مت، نشانہ دیکھو، پھر فائر کرو، یوں۔ بندوق کی تیز آواز مہرالہ کے کانوں میں گونج اٹھی، جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ آواز اتنی شدید تھی کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، جسم سن ہو چکا تھا اور وہ بے اختیار کانپ رہی تھی۔ اسی طرح، سمجھ آیا؟ سہام کی گہری سانس اس کے کانوں سے ٹکرائی اور مہرالہ ہوش میں لوٹی۔ تب اسے احساس ہوا سہام کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے اسے گلے لگا رہا ہو، اور اس کی ہتھیلیاں مضبوطی سے اس کی ہاتھوں کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ مہرالہ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹنے لگی، مگر سہام اسے پہلے ہی ہٹ چکا تھا۔ پل بھر میں وہ اسے فاصلہ بنا چکا تھا۔ اس کی آواز گہری اور بھاری ہو گئی، اب خود کوشش کرو، یاد رکھو، گھبرانا نہیں، کانپنا نہیں، نشانہ ٹھیک رکھنا ہے۔ اگر تم نے اس شخص پر بندوق چلانے کا ارادہ کر لیا تو پھر جرنے کو کچھ نہیں رہتا، یا تم مرو گی یا وہ، اس لیے مضبوط رہنا، نرمی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ سہام کے الفاظ سخت تھے مگر وہ سچ تھے۔ اس کی تمام ناکامیاں اس کی نرمی کی وجہ سے تھی۔ وہ بہت کمزور رہی تھی۔ اس نے توران زہران حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے دیا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں زم اتر آیا۔ اس نے دوبارہ بندوق سنبھالی اور بازو سیدھے کیے۔ ہاں، بس یہی، اور زیادہ پرعزم ہو جاؤ۔ اگر تمہارے اندر عزم نہیں ہوگا تو اگلی بار بھی زخم تمہیں ہی لگے گا۔ اپنا ماضی یاد رکھو۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ مہرالہ نے بندوق چلائی۔ اس کے بازو سن ہو گئے۔ وہ ابھی تک اس کے شدید جھٹکے کی عادی نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ گولی عین نشانے کے بس میں نہیں لگی مگر ہدف کو جا لگی۔ بہت خوب، تمہیں خود پر یقین رکھنا ہوگا۔ سہام کا سوار دوبارہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کی پوزیشن درست کی۔ پھر آہستگی سے اس کے کان میں بولا، مہر، میں چاہتا ہوں کہ مستقبل میں تو اپنا سورج خود بنو۔ تمہیں کسی اور کی روشنی میں ستار لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم پر لگے پر پیدائشی ہیں۔
اسی لیے تمہیں آسمان میں تم پر لگے پر پیدائشی ہے، اس لیے تمہیں آسمان میں اڑنا چاہیے، زمین پر مزید نہ رکو۔ بہرحالہ نے دور کھڑے ہدب کو دیکھا اور تصور کیا کہ وہ اس کی موجودہ ذات ہے۔ اسے معلوم نہیں کب سے، مگر اس کی چمکتی ہوئی شخصیت دب کر رہ گئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی سوائے دوسروں کے قابو میں آنے کے۔ صرف زہران ہی نہیں بلکہ بہرحالہ خود بھی اپنی اس کمزور حالت سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اگلی گولی سیدھی جا کر نشانے کے عین وسط میں لگی۔ دیکھا، تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سہام نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہاں وسائل زیادہ نہیں مگر گولیاں ہمارے پاس وافر ہیں۔ بہرحالہ نے سہام کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش اٹھی کہ وہ اس سے اس کی اصل شناخت پوچھ لے، مگر یہ سوچ کر کہ ہر کسی کے اپنے راز ہوتے ہیں وہ رک گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔